بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ جن خواتین کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا مکسچر بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس میں اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہیڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتے ہیں، اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ سر درد، کان کا درد عام نقصان ہے۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیب کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ سستی اسی طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جس طرح سگریٹ نوشی۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ روغن زیتون یا روغن بادام کی مالش کریں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اگر گھنٹوں آپ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے گزارنے کے بعد سفید کاغذ کے کسی خالی ٹکڑے کو دیکھیں گے تو آپ کو گلابی دکھائی دے گا۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ کلاہٹ اور توتلا پن کے مریض اگر سورہ رحمان کو زعفران یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھ کر پانی میں گھول کر پئیں تو ہکلاہٹ اور توتلے پن کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کپڑے پر نئے پالش کا داغ لگ جائے تو اسے پہلے نیل پالش ریموور سے مٹائیں، اسی جگہ پر میٹھا سوڈا لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیں، پھر صاف پانی سے دھو لیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد جاتا رہے گا۔ دانت ٹوٹ جائیں تو 1 ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگائیں، نیا دانت نکل آئے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیجئے، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ پالک کا پتا چہرے پر رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی پگھل جائے گی۔ خود کو ان 5 طرح کے لوگوں کی صحبت میں رکھیں: کھلے ذہن والے، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے اور شکر گزار۔
بدن کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رکھیں، جلے ہوئے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر منہ دھو لیجئے، 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ انڈے کی ایک زردی کو چند قطرے بادام کے تیل میں ملا کر لگائیں، اس کو صرف آپ نے 10 منٹ لگانا ہے اور بعد میں اتار لیں۔ اس کے بعد اپنا منہ دھو لیں، اس سے آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ یہ چیز مت کھائیں، دہی، چھاچھ، برف، آئس کریم، تربوز، مولی، تیل، کھیرا، دودھ وغیرہ۔ اب شوگر آپ کے کنٹرول میں۔ گاجر کے رس میں نصف مقدار میں پالک کا رس، تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس ٹوٹکے کو چند دن مسلسل استعمال کریں۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اس بقول کے چند دانے ملا کر پی لیا کریں۔ اگر منہ پک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل کی مالش کریں کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ کھٹملوں سے بچنے کے لیے گندک کی دھونی دیں، سرخ مرچیں پانی میں ملا کر ڈالیں، اجوائن پیس کر تیز گرم پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ پلنگ کی خالی جگہوں میں پودینے کی شاخیں ٹھونس دیں، نیم کے پتے پلنگ پر رکھیں اور نیم کے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ نومولود بچوں کو اکثر گیس ہو جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں۔ ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں اور ایک موٹا کپڑا استری سے ہلکا گرم کر کے بچے کے پیٹ پر اس سے سکائی کریں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ پیٹ کا بوجھ مزید برداشت نہ کریں، کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام اور گندم ڈنڈا 250 گرام۔ ترکیب استعمال: ان سب کو پیس کر محفوظ کر لیں، صبح و شام 2-2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ فوائد: بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے، چاول، چینی، چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح سیر کا معمول بنا لیں۔ جو عورت شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار زیادہ کرتی ہے، شوہر اس عورت سے تنگ آ جاتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی چھت پر پرندوں کو ڈال دیا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی کیونکہ وہ بے زبان روحیں تمہارے حق میں روزی کی برکت کی دعا کریں گے۔ حمل ٹھہرانے کے لیے اس بغول میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ کچھ باتیں جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے: اولاد، خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی بے رونقی، کند ذہنی اور نسیان کا باعث بنتا ہے۔ یہ 2 کام روٹی کھاتے وقت کرو، بے تحاشا دولت آئے گی۔ کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر جو لقمہ گرے اسے اٹھا کر کھا لو، ضائع نہ کرو، یا پھر انہیں اٹھا کر سنبھال لو اور کسی جانور، چرند پرند کو ڈال دو۔ جیسے کہ گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں، دوسرے چرند پرند ہوتے ہیں، چھت پر ٹکڑے ڈال دو، یہ عمل تمہیں دولت مند بنا دے گا۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پی لیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ سانس کی بیماری: ادرک کی چائے سینے کے جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔
الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بدن کو طاقت دینے والی غذائیں: بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے، بکرے کا گوشت طاقتور بناتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتے ہیں، انار اور امرود کا جوس روز پینا، کچے سیب کا جوس پینا بدن کو طاقت دیتا ہے، توری کی سبزی طاقت دیتی ہے۔ نظر بد لگ جانے کی 7 علامات: درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا، جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے، کمر میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آخری شخص جو آپ کے دماغ میں آیا وہی آپ کی خوشی اور غم کا وجہ بنا۔ بڑی آنکھوں والے زیادہ تر لوگ ایماندار، دوسروں کو جج نہ کرنے والے، بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ خواب کی لمبائی 20 منٹ ہوتی ہے۔ مچھر کو O+ بلڈ گروپ پینا پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمہ کے لیے بہترین ہے۔ غصہ ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا ہے وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے ہوں مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتہ کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ ایک اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے لیے ایلو ویرا جیل بیحد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کیا کریں، کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف قسم کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس بغور کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے کے بعد زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریزر کر دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے
وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورت کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں ایک گلاس پانی کا پی جائیں، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھانے سے کینسر خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے، وہ بدن کی کمزوری ہے، وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائے، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائے۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔